اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہلال ابن عمرو نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماورا النہر سے چلے گا، اسے حارث یعنی کسان کہا جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصے پر معمور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ نہ دیا تھا، سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ ماورا النہر دریائے آمو کے اس پار وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشین ریاستوں کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، جن میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان اور چیچنیا وغیرہ شامل ہیں۔ یا تو یہ لشکر چیچنیا، ازبکستان وغیرہ ہی سے حضرت مہدی کی حمایت کے لیے جائے گا، یا پھر یہ حارث نامی مجاہد اس لشکر کے ساتھ ہوں گے، جن کا ذکر گزشتہ خراسان والی حدیث میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت خراسان یعنی افغانستان میں دجالی قوتوں سے برسر پیکار مجاہدین میں بڑی تعداد ازبک مجاہدین کی بھی ہے، جنہوں نے افغانستان میں اب تک امریکہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں ایسی ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ عرب ساتھی بھی ان کی ہمت و بہادری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ طالبان کی پسپائی کے وقت تک تمام مہمان مجاہدین کی قیادت بھی امیر المؤمنین نے ازبک مجاہدین کو ہی سونپ رکھی تھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ افغانستان ہی سے یہ مجاہدین اس لشکر کی قیادت کریں۔ اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سوویت یونین کی 70 سالہ بدترین غلامی کے باوجود اپنا ایمان بچانا یہ ترک قوم کا ہی ترہ امتیاز ہے، ورنہ کوئی اور قوم ہوتی تو شاید اس غلامی میں اپنا ایمان نہ بچا پاتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہلے ہی حکم فرما رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہو جانا، آخرت کے بڑے سودے کی خاطر دنیا کے چھوٹے سودے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا ثبوت دینا۔ دیکھنا ماں کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر جگر کے ٹکڑوں کے چہرے کہیں میرے اور میرے پیارے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ شہروں کے اجالوں کی چکا چوند کہیں تمہیں پہاڑوں کے اندھیروں میں جانے سے نہ روک دے۔ گارے اور مٹی کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا۔ جیل کی کال کوٹریوں سے ڈر کر دجالی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کوٹری کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر برف پر گھسیٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا۔ اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ اس میں حضرت مہدی ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مہدی خود بھی اس جماعت میں شامل ہو، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو، واللہ عالم۔ برف پر چلنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ جب دن میں سورج پڑتا ہے تو آنکھوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دہکتے انگارے بھر دیے ہوں، اور اگر زیادہ دیر برف پر چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور برف کا جلا آگ کے جلے سے کئی گنا اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے برف پر بھی چل کر آنا پڑے تو ضرور آنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے بعد اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا۔ یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارات نہیں دیں گے۔
سو وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی اور مجاہدین جیت جائیں گے، پھر بنو ہاشم ان کو امارت دے دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو امارت دے دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے نا انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے۔ عالم عرب کی امارت کا حقدار کون ہے جو اپنی جان دے کر اسلام کی کشتی کو اس بھنور سے نکال سکے؟ وہ کون دل والے ہیں جو امت کے درد میں دن رات تڑپتے رہتے ہیں؟ وہ کون دیوانے ہیں جنہوں نے فلسطین کے بچوں کی سسکیوں پر، عراق کے بوڑھوں کی فریاد کے لیے، بیت اللہ کی حرمت کی خاطر، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت کے لیے اور افغان کی غیرت کی خاطر اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا؟ اپنی ماں اور بہنوں کو خون کے آنسو رلا کر تمام امت کی ماں بہنوں کے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے پہاڑوں کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔ وہ کون تھے جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو آقا کے دشمنوں سے بچانے کی خاطر اپنے شہروں کو چھوڑ دیا؟ اے اہل دانش، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہیں جنہوں نے اپنی تمام خوشیوں کو آگ لگا کر امت کے غموں کو اپنے دل میں سمیٹ لیا، جنہوں نے اپنی جوانی کے ارمانوں کو جلا دیا، محبتوں کا خون کیا اور مستقبل کے سپنوں کو قوم کی نظر کر دیا، اپنی خواہشات کو ان چراغوں میں جلا دیا جو اس تاریخ دور میں عالم اسلام کے لیے روشنی کی آخری کرن بنے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو تو صحیح وہ کون ہیں؟ کیا عرب حکمران جن کے دلوں میں فلسطینی معصوم بچوں سے زیادہ یہودیوں کی محبت بھری ہے، جو عراق کے مجبور بوڑھوں کو گلے لگانے کے بجائے ان کے قاتلوں کے گلوں میں سلیب لٹکاتے ہیں؟ کیا وہ دانشور طبقہ جو ایک کافر کے مرنے پر تو تڑپ اٹھتا ہے لیکن مسلمانوں کی چیخیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی؟